لڑکی تھی، اس کا نکاح ایک پروفیسر کے ساتھ ہو گیا تھا. وہ ایک اسکول میں پروفیسر تھا لڑکا، اس کے ساتھ ہو گیا تھا. جب وہ بچپن میں پڑھا کرتے تھے تو آپس میں بول چال تھی، اور جب ان کی پڑھائی مکمل ہوئی تو جو لڑکا پروفیسر تھا اس نے رشتہ پہنچایا لڑکی کے گھر. لڑکی کے گھر والوں نے ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ لڑکا بھی اچھا کماتا تھا، پروفیسر تھا، فیملی بیک گراؤنڈ اچھا تھا. تو اس کی شادی ہو گئی. جب شادی ہو گئی تو دونوں آرام سے رہنے لگے. وہ ادھر پروفیسر تھا، وہ بچوں کو پڑھاتا تھا، یہ لڑکی گھر پہ رہا کرتی تھی. ایک شخص تھا جو کہ ایک کالج میں پروفیسر تھا. ایک لڑکی تھی، اس کی شادی اس پروفیسر سے ہو گئی. جب یہ بچپن میں کالج کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے تو دونوں آپس میں بات چیت کیا کرتے تھے، تو ایک ہی کالج میں تھے. تو اس لڑکے نے لڑکی کے گھر والوں کو رشتہ بھیجا کہ ہم فلاں لڑکی سے، اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. تو لڑکی کے ماں باپ نے رشتہ ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ یہ پروفیسر تھا، فیملی بیک گراؤنڈ اچھا تھا. رشتہ ہوا، شادی ہو گئی، دونوں آرام سے رہنے لگے. اچھا ایک بات اور کہہ دوں کہ کبھی بھی یہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، یہ بڑا پاک رشتہ ہوتا ہے، بہت اچھا بہتر رشتہ ہوتا ہے. تو کبھی بھی اس رشتے کو خراب نہ کریں. کبھی بھی شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو دھوکہ نہ دے، اور بیوی کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنے شوہر کو دھوکہ نہ دے، کیونکہ یہ رشتہ بڑا انمول رشتہ ہوا کرتا ہے. تو یہ دونوں میاں بیوی آرام سے رہتے تھے. تو ان کی شادی کے دھیرے دھیرے 10 سال مکمل ہو گئے، لیکن ان کے گھر کوئی اولاد نہیں ہوئی. جب کسی کے ہاں بچہ ہوتا تھا، کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی تھی، بچے کی پیدائش ہوتی تھی، تو یہ جو اس کی بیوی تھی اس کو خوشی تو بہت ہوتی تھی لیکن ایک غم بھی ستاتا تھا. آنکھوں سے اشک بھی جاری ہوا کرتے تھے، اور باہر یہ چھت پہ جا کے پھر رویا بھی کرتی تھی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کیا کرتی تھی، فریادیں بھی کیا کرتی تھی کہ مولا میری بھی جھولی بھر دے، مجھے بھی اولاد عطا فرما دے. 10 سالوں سے اس کی اولاد نہیں ہوئی تھی. دنیا میں انسان کتنا بھی کامیاب ہو، کتنا بھی بڑا آدمی ہو، کتنے بھی پیسے والا ہو، لیکن اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی سونی سانی ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو پھر زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے. جب انسان کی اولاد ہوتی ہے تو اس کے پاس ساری خوشیاں ہوتی ہیں. جب اولاد نہیں ہوتی تو پھر انسان کو بڑا رونا آتا ہے. راتوں میں چھپ چھپ کے بھی رویا کرتے ہیں. ان کے دل میں ایک درد چھپا ہوا ہوتا ہے. بڑی تمنائیں، بڑی مرادیں، بڑی منتیں کیا کرتے ہیں. تو ایک دن کیا ہوا کہ گاؤں میں جس میں یہ رہا کرتے تھے، پڑوس میں ہی اس کی ایک فرینڈ تھی، اس کی ایک دوست تھی. تو اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. جب اس تک خبر آئی تو یہ بڑی خوش ہوئی لیکن غمزدہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر پہ اولاد کب عطا فرمائے گا، ہمارے گھر پر یہ خوشیوں کے پھول کب کھلیں گے، ہماری جھولی کب بھرے گی. تو جو پروفیسر صاحب تھے یہ آ کے اپنی بیوی کو سہارا دینے لگے. اے میری شریک حیات، آپ ٹینشن نہ لو، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمارے یہاں بھی اولاد ہو جائے گی. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. تو بیوی مسکراتی ہے، کہتی ہے نہیں، میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، میں نے اللہ پر لو لگا رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بھی اولاد عطا فرمائے گا. ان میاں بیوی میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی. تو ایک دن کیا ہوا کہ یہ گھر پہ اکیلی رہا کرتی تھی. پروفیسر صاحب کیا پڑھانے چلے جاتے تھے، یہ اکیلی رہتی تھی. تو اس کی ایک فرینڈ تھی، اس کی ایک دوست تھی. تو وہ اس کے گھر پہ آئی. آنے کے بعد اس سے کہا کہ چلو ہم کل کہیں ٹہلنے چلتے ہیں. آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ پروفیسر ہیں، وہ کالج چلے جاتے ہیں، وہ پڑھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، آپ بھی گھر پر اکیلی رہتی ہیں، تو چلو ہم کل ایک جگہ گھومنے چلتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے شوہر آج آ جائیں گے، ان سے ہم معلوم کر لیں گے، کیونکہ شوہر کی بغیر اجازت بھی نکلنا جائز نہیں ہے. شوہر کی بغیر اجازت بھی نکلنا اچھی بات نہیں ہے. اچھی بیوی وہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی جائے تو شوہر کی اجازت سے جائے. بغیر مرضی، شوہر کی مرضی نہ ہو اور بیوی چلی جائے تو پھر یہ غلط بات ہے. اس سے رشتوں میں دراریں بھی پڑ جاتی ہیں. اس نے کہا آپ چلی جائیں آج، کل جب میرے شوہر آ جائیں گے آج تو ان سے پوچھ لیں گے، پھر کل ہم لوگ چلیں گے انشاءاللہ. تو کہا ٹھیک ہے. جب پروفیسر صاحب رات میں آئے، شام کو گھر پہ آئے، تو اس نے پوچھا کہ ہماری فرینڈ ہے وہ آئی ہوئی تھی، تو اس کے ساتھ ہم ایک جگہ جانا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم چلے جائیں. تو پروفیسر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ چلی جائیں اور جلدی واپس آ جائیں، کیونکہ پیار محبت زیادہ تھا ان میں. اس نے اجازت دے دی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. دوسرا دن جب ہوا تو اس کی فرینڈ پھر آئی، اس کی وہ سہیلی آئی، اور آنے کے بعد چلی گئی ایک جگہ پر گھومنے کے لیے. ایک شاپنگ مال تھا، تو اس مال کے اندر یہ لوگ گئے، انہوں نے کچھ چیزیں خریدی، شاپنگ کی. اس کے بعد جب یہ باہر نکل رہی تھی دونوں، تو یہ آگے تھی، پروفیسر کی جو بیوی تھی یہ آگے تھی، اور وہ جو اس کی فرینڈ تھی وہ پیچھے تھی. تو جب یہ راستہ پار کر رہی تھی تو اس نے دیکھ نہیں پایا، تو ایک گاڑی آئی اور اس نے اس کو ٹکر مار دی. اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور جب ایکسیڈنٹ ہوا تو
بے ہوش ہو گئی ہے، تو فوراً اسے اسپتال لایا گیا، فوراً ہاسپٹل میں اسے ایڈمٹ کیا گیا کیونکہ چوٹ بہت زیادہ آئی تھی۔ پروفیسر صاحب کو جب معلوم چلا وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے، اسے جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو ہاسپٹل کے اندر دیکھا تو ایک دم گھبرا گئی۔ تو پروفیسر صاحب نے اس کو تسلی دی کہ آپ بیوی گھبرائیں مت، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اب آپ بالکل صحیح ہیں۔ لیکن ڈاکٹر نے اتنی دیر میں آ کے پروفیسر صاحب سے ایک ایسی بات کہی کہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا پروفیسر صاحب آپ کی بیوی کے دونوں پیر کاٹے جائیں گے، آپ کی بیوی چل نہیں سکتی۔ جب پروفیسر صاحب نے یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ پروفیسر صاحب نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اگر یہی اللہ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، آپ پیر پھر کاٹ دیجئے، بس ہماری وائف کو بچا لیجئے، ہماری بیوی کو بچا لیجئے۔ ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے، پوری کوششیں جاری ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی بیوی بچ جائے گی۔ جلدی سے اس کا آپریشن کیا گیا، اس کے دونوں پیروں کو کاٹا گیا۔ جب وہ پھر سے ہوش میں آئی تو جب اس نے اپنے پیروں کی طرف نگاہ دوڑائی تب تو اس پر ایسا لگتا تھا کہ قیامت سے آ گئی ہے۔ چیخ مار کے رونے لگی اور کہنے لگی میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے، ابھی تک تو ہم صحیح تھے، بالکل کوئی ہمیں کمی نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن ایک دم کیا ہو گیا۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتی ہو، اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو ہمارے حق میں ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو کے رہتا ہے۔ اب اپنے آپ کو مت کوسیے، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، آپ کے ساتھ ایسا ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کی فرینڈ آپ کو لے گئی، اب اس میں کوئی کسی کی غلطی نہیں نکال سکتا ہے۔ بہرحال وہ دونوں گھر پہ آ گئے، وہ دونوں پھر سے اپنی زندگی گزارنے لگے، لیکن اب وہ اداس رہنے لگی۔ پروفیسر تو پڑھانے کے لیے چلا جاتا تھا، یا بیوی اداس رہتی تھی۔ پروفیسر جب لوٹ کے آتا تھا کہا بیوی تم اداس کیوں رہتی ہو، کہا پتہ نہیں اب پہلے جیسا کچھ اچھا نہیں لگتا ہے، اب یہ جو پیر کٹ گئے ہیں نا اب بڑا تکلیف ہوتی ہے، عجیب لگتا ہے کہ ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور ہمارے ساتھ یہ حادثہ بھی ہو گیا ہے۔ اب کیا ہوا کہ کچھ دن گزر گئے تو پروفیسر صاحب اپنی بیوی سے بہت کم بات کرتے تھے اور بہت کم اس کو ٹائم دیتے تھے اور زیادہ وقت کالج میں ہی رہتے تھے۔ تو ایک دن بیوی کہنے لگی کہ آپ زیادہ وقت کالج میں رہتے ہو، گھر پہ آتے ہو تو مجھ سے بات نہیں کرتے ہو، پہلے جیسا کچھ بھی ماحول نہیں ہے، پہلے آپ بات بھی کرتے تھے، بیٹھتے بھی تھے، شاید کہ ہمارے پیر کٹ گئے نا، ہم پر یہ مصیبت آ گئی تو آپ بھی بات نہیں کرتے ہو، ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے۔ تو پروفیسر صاحب نے کہا کیسی باتیں کرتی ہو، آپ کا بھی دماغ ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کرو، ریلیکس کرو، جب آپ کا دماغ ٹھیک ہو جائے تو ہمیں بلا لینا۔ اب عجیب باتیں کرنے لگا پروفیسر، ادھر بیوی بالکل اداس رہنے لگی، سوکھ گئی، بالکل دبلی ہو گئی، اس کو ٹینشن ہو گئی تھی کہ پہلے تو یہ بہت اچھے سے باتیں کرتا تھا، لیکن اب جب ہمارے پیر کٹ گئے، ہم پر مصیبت آ گئی تو یہ بات بھی نہیں کرتا، کیا یہی پیار ہوتا ہے؟ آخرکار وہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ایک دن اس کی وہی فرینڈ اس کے پاس آئی، آنے کے بعد کہنے لگی بہن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پروفیسر صاحب کے بارے میں؟ اس نے کہا کیا بات ہے اور کیا معلوم نہیں، کیا باتیں کر رہی ہو آپ؟ کہا پروفیسر صاحب کالج میں جاتے ہیں اور کیا وہاں پر ماحول ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں، کچھ خبر نہیں؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا سنو، پروفیسر صاحب جب کالج میں جاتے ہیں نا تو ان کی ایک اسٹوڈنٹ ہے، یہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ آپ پر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، آپ سے بات بھی بڑا عجیب طریقے سے کرتے ہیں، غصے میں آ کے آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دیتے، اکثر کالج میں زیادہ رہتے ہیں، تو یہ ان کا ایک چکر چل رہا ہے۔ تو بیوی نے جب یہ سنا تو بڑا تکلیف ہوئی، کیونکہ جب دو میاں بیوی آپس میں زیادہ محبت کرتے ہیں اور پھر شوہر کے بارے میں اگر کوئی غلط خبر مل جائے بیوی کو تو اس کو بڑا تکلیف ہوتی ہے، اور اگر بیوی کے بارے میں شوہر کو کوئی خبر مل جائے تو اس کو بھی بڑا تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو رشتہ ہوتا ہے نا بڑا پاک رشتہ، بڑا انمول رشتہ ہوتا ہے، تو اس رشتے کو دونوں میں سے کوئی بھی خراب نہ کریں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر برستی ہے اور وہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں، پھر ان میں آپس میں لڑائیاں ہی رہتی ہیں۔ تو شام کو جب پروفیسر صاحب آئے تو بیوی نے ان سے پوچھا کہ آج کل آپ بڑا ٹائم اسکول میں زیادہ دیتے ہو، کالج میں زیادہ ٹائم آپ دیتے ہو اور گھر پہ بہت کم۔ اس نے کہا بیوی آپ زیادہ دماغ مت لگاؤ، ہمیں زیادہ کام رہتا ہے کالج میں، اس لیے ہم زیادہ دیر تک رہتے ہیں، آپ زیادہ دماغ مت لگاؤ، آپ گھر پہ رہو، آپ سے کوئی کام بھی نہیں کروا رہے ہم، آپ آرام سے بیٹھو، بس بیٹھ کے کھاؤ، آپ کو زیادہ ہم سے بولنے کی اور زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پہلے تو ایسے کبھی بولتا نہیں تھا وہ، اس نے اپنی فرینڈ سے کہا کہ مجھے اس لڑکی سے ملوا دو، اس نے کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتی، کہا تمہیں اللہ کا واسطہ ایک بار ملوا دو، میری زندگی خراب ہو جائے گی، میری زندگی اور موت کا سوال ہے، تم سمجھو میری بات کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو ملوا رہے ہیں، لیکن پروفیسر کو یہ پتا نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے آپ کو ملوایا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کی فرینڈ نے اس لڑکی کو بولا کہ پروفیسر کی بیوی آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، تو اس نے صاف منع کر دیا کہ نہیں میں نہیں ملاقات کر سکتی۔ اچھا وہ لڑکی بالکل صحیح تھی، پروفیسر جو تھا وہی اس کو چاہتا تھا، پریشان بھی کیا کرتا تھا، لیکن وہ لڑکی اس کو بالکل نہیں چاہتی تھی، وہ لڑکی صرف پڑھائی کرتی تھی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔
تو اس نے بہت زیادہ منایا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم ملنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس سے جب ملاقات ہوئی تو اس لڑکی نے ساری حقیقت بتا دی کہ پروفیسر صاحب سے ہم بالکل کوئی پیار نہیں کرتے، کوئی محبت نہیں کرتے، ہمارا کوئی لفڑا نہیں ہے، بس پروفیسر صاحب ہی ہم کو پریشان کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں، تو پروفیسر صاحب کا یہ میٹر ہے، ہمارا کوئی میٹر نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے تم ہماری ہیلپ کرو، پروفیسر کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے تم ہماری ہیلپ کرو، ہماری زندگی ورنہ برباد ہو جائے گی اور ہم بھی مر جائیں گے اور ہم پھانسی لگا لیں گے اگر یہی چلتا رہا ماحول، کیونکہ ہمیں بھی اپنے شوہر سے بڑی پیار ہے، بڑی محبت ہے، ہم اپنے شوہر کو ایسا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہ بس بات یہ ہے کہ تم ہمارے گھر پہ آؤ اور ساری باتیں ہم اپنے شوہر کے سامنے کریں گے۔ تو پہلے تو وہ راضی نہیں ہوئی، لیکن یہ زندگی اور موت کا سوال تھا، تو کہا ٹھیک ہے ہم راضی ہیں۔ تو وہ لڑکی آئی، آنے کے بعد اس کی پروفیسر کی بیوی کی فرینڈ بھی آئی اور وہ لڑکی بھی آئی گھر پہ، یہ لوگ تینوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں پروفیسر بھی آ گئے۔ پروفیسر نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ لڑکی ہمارے گھر میں کیسے اور ہماری بیوی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ادھر ادھر کی باتیں چلتی نہیں، بیوی نے کہا بھائی آپ بتاؤ، آپ بتا رہے تھے کالج میں زیادہ آپ کو کام رہتا ہے، آپ گھر پہ، تو اس نے کہا تم ہم پر شک کر رہی ہو؟ اس نے کہا میں شک نہیں کر رہی ہوں، یہ بات حقیقت ہے، آپ اس لڑکی کو پریشان کرتے ہیں۔ تو وہ پروفیسر کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لڑکی ہم کو پریشان کرتی ہے، یہ ہم پر دباؤ ڈالتی ہے کہ ہم سے شادی کرو، ایسا ویسا۔ تو لڑکی بولی نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے، یہ پروفیسر ہی ہم سے کہتا ہے کہ ہم سے شادی کرو، ہم تم سے پیار کرتے ہیں، ہم اس سے پیار نہیں کرتے، نہ ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا جب یہ زیادہ دیر تک لڑائی جھگڑا رہا تو بعد میں کیا ہوا کہ وہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی۔ پروفیسر نے کہا تم سب لوگ مل کر ہمارے ساتھ کھیل رہے ہو اور یہ لڑکی یہ ہم سے کہتی ہے شادی کے لیے، حالانکہ پروفیسر ہی غلط تھا۔ تو وہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی اور پروفیسر کی بیوی کی جو فرینڈ تھی وہ بھی چلی گئی۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ یہ جو پروفیسر کی بیوی تھی اس نے پھر اپنی فرینڈ کو کال کی، بلانے کے بعد اس نے کہا اس لڑکی کو بھی بلا، وہ لڑکی بھی آئی، انہوں نے آپس میں ڈسکس کی کہ ایسا کرو کہ تم ایک ڈھونگ، ایک بہانہ بناؤ گی ہمارے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم جو آپ کہیں گی ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ پروفیسر جیسے ہی کالج میں گیا پڑھانے کے لیے تو وہ لڑکی آ کے اس کے آفس میں اور کہنے لگی کہ آپ ہمیں بہت ٹارچر کرتے ہیں، آپ ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں، لہٰذا اب ہم جینا نہیں چاہتے، ہم جا رہے ہیں اور خودکشی کرنے جا رہے ہیں اور ہم مر جائیں گے اور سارا کا سارا بوال، میری خودکشی کے گناہگار آپ ہوں گے، میری ہتیا کے گناہگار آپ ہوں گے اور میں جا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کے وہ بھاگ گئی وہاں سے۔ وہ جیسے ہی گئی تو اب پروفیسر کو خبر ملی، کسی نے اس کو آ کے خبر دی کہ اس لڑکی نے خودکشی کر لی ہے، اس نے آتما ہتیا کر لی۔ اب اس نے جب سنا تو بالکل اس کا دل دہل گیا اور آ کے گھر پر اداس لیٹ گیا۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، وہ لڑکی ہمیں ہی پریشان کرتی تھی اور آج ایسا ہوا کہ وہ ہمارے آفس میں آ کے کہنے لگی ہم اپنی آتما ہتیا کر لیں گے، اپنی جان دے دیں گے اور ایسا ہے ویسا ہے، مجھ سے شادی کرو، ایسا ویسا کر کے اس نے اپنی جان دے دی اور آتما ہتیا کر لی ہے۔ اب اس کی جو جان گئی ہے، اس کی آتما ہتیا جو ہوئی ہے، اس کی جان کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کی جان کے گنہگار ہم ہیں۔ اب اس کے شوہر کو پورا مکمل پتہ ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی مر چکی، حالانکہ ان کی ایک سازش تھی۔ اس کی بیوی بڑا ذہین تھی، اس نے ایک سازش کی تھی، ایک من گھڑنت کہانی بنائی تھی، اس نے ایک یہ بہانہ رچا تھا کہ اس کو پتہ چل جائے کہ اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس نے آتما ہتیا کر لی ہے۔ حالانکہ پروفیسر کو یہ معلوم بھی چل گیا تھا کہ اس نے آتما ہتیا کر لی۔ تو کچھ دنوں تک یہ پروفیسر ڈپریشن میں رہا، اس کے بعد ٹھیک ہو گیا اور کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کی بھی شادی ہو گئی۔ تو پھر اس کو آخر تک خبر نہیں ہوئی کہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی یا وہ مر گئی۔ اس کو آخر تک یہی پتہ چلا تھا کہ وہ آتما ہتیا اس نے کر لی ہے اور ہماری وجہ سے اس کی جان گئی ہے۔ تو جب بھی اسے یاد آتا تو بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ نا بڑا پاک رشتہ ہے، تو اس رشتے کے درمیان کسی کو حائل نہ ہونے دیں، کسی کو آنے نہ دیں اور اپنے رشتے کو قائم رکھیں، اپنے رشتے میں خرابی پیدا نہ ہونے دیں۔ اگر دونوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے کرے تو دونوں آپس میں